بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے الحمد پر تجویدی قوانین کا اجرا ایک سبق مکمل ہو چکا اور الحمد پر تجویدی قوانین کے اجرا والا دوسرا سبق آج آپ سب سماعت فرمائیں گے۔ آج کے سبق میں ہم ابتدا کے متعلق، قلقلہ کے متعلق اور فتحہ، سکون، ضمہ کے متعلق پڑھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی الحمد کے درست ہجے کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ابتدا کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کا لغوی معنی ہے شروع کرنا، آغاز کرنا۔ ابتدا کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ابتدائے حقیقی اور دوسری قسم ہے ابتدائی اصطلاحی۔ آغاز تلاوت کو ابتدائے حقیقی کہتے ہیں، یعنی تلاوت بالکل شروع کرنا، اس سے پہلے تلاوت نہیں تھی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، تلاوت کا آغاز کیا، تلاوت شروع کی، تو اس آغاز تلاوت کو ابتدائے حقیقی کہیں گے۔ لیکن اگر تلاوت جاری تھی، کسی جگہ پر رکے، آواز ختم کی، سانس لیا، اس جگہ سے آگے شروع کرنے کو ابتدائی اصطلاحی کہتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ ابتدائی حقیقی یہ ہے کہ تلاوت کا نئے سرے سے آغاز کرنا، اس سے پہلے تلاوت نہیں ہو رہی تھی، بالکل آغاز کیا ہے، تو اس کو کہیں گے ابتدائی حقیقی۔ اور ابتدائی حقیقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ جو ہے یہ پڑھی جائے، یعنی جب تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو اس وقت پہلے تعوذ پڑھیں گے، اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے تلاوت کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن اگر تلاوت آپ کر رہے تھے، کسی جگہ پر وقف کیا، وقف کرنے کے بعد آگے والے کلمے سے جو آپ شروع کریں گے، جو ابتدا کریں گے، جو آغاز کریں گے، اس کو ابتدائی اصطلاحی کہیں گے۔ اور اس وقت تعوذ اور تسمیہ پڑھنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اس وقت تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس وقت اسی طرح اس کلمے سے آغاز کر دیں گے۔ تو الحمد میں اگر تو آپ تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ تلاوت نہیں کر رہے تھے، تو اب یہ ابتدائی حقیقی ہوگی، اور اس سے پہلے آپ تعوذ بھی پڑھیں، تسمیہ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، درمیان میں یہ آیا مقصہ آ گئی، تو اب اس سے پہلے اگر آپ وقف کرتے ہیں، اس کے بعد جب یہاں سے شروع کریں گے، تلاوت کے دوران یہاں سے شروع کریں گے، تو اس وقت اس کو ابتدائی اصطلاحی کہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ابتدا کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہوتی ہے ابتدائے جائز اور ایک ہوتی ہے ابتدائے ناجائز۔ اگر کسی ایسی جگہ آپ ٹھہرتے ہیں، وقف کرتے ہیں جہاں پر ایت مکمل ہوتی ہے، یا وقف کی کوئی علامت موجود ہے، رموز اوقاف کی علامتیں ہیں نا،
ان میں سے بعض علامتیں وقف کی ہیں اور بعض وصل کی ہیں، یعنی ایسی جگہ ٹھہرنا، ایسی جگہ وقف کرنا جہاں پر ٹھہرنا جائز ہو، وقف کرنا درست ہو، ایت مکمل ہو رہی ہے، یا وقف کی کوئی علامت جس کو رموز اوقاف کی علامتیں کہتے ہیں، اس میں سے کوئی علامت وقف والی ہو تو اس صورت میں آگے سے ابتدا کرنا یہ درست ہے، اس کو ابتدائے جائز کہیں گے۔ لیکن اگر ایت مکمل نہیں ہوئی اور نہ ہی وقف کی کوئی علامت پیچھے موجود ہے، ایسی جگہ پر وقف کر دیا تو اب آگے ابتدا کرنا یہ ناجائز ہے، اس کو ابتدائے ناجائز کہیں گے، وہاں پر اعادہ کیا جائے گا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ اگر ایسی جگہ وقف کیا ہے جہاں پر ایت مکمل ہو رہی ہے، یا وقف کی کوئی علامت رموز اوقاف کی علامتوں میں سے کوئی وقف کی علامت موجود ہے، وہاں پر اگر وقف کیا ہے تو اب آگے سے ابتدا کرنا جائز ہے، اس کو ابتدائے جائز کہیں گے۔ لیکن کسی وصل والی علامت پر آپ نے وقف کر دیا، یا ایت وہاں مکمل نہیں ہو رہی، وہاں پر آپ نے وقف کر دیا، وقف اضطراری جیسے ہو جاتا ہے عذر کی وجہ سے، تو اب جو ہے نا وہاں سے ابتدا کرنا، اس سے آگے والے کلمے سے ابتدا کرنا یہ ناجائز ہے، اس کو ابتدائے ناجائز کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اعادہ کرنا ہوگا، یعنی پیچھے ایک یا دو کلمات سے شروع کرتے ہوئے پیچھے سے ایک دو کلمات کو وصل کلام کی غرض سے پڑھتے ہوئے اب آگے پڑھیں گے۔ تو یہ ابتدا کی وضاحت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد ہے قلقلہ۔ الحمد میں ایک حرف ہے دال، اس دال پر 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جنبش پیدا ہوتی ہے، جس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ قطب جدن، تو یہ ان کا مجموعہ ہے۔ ان حروف پر ہمیشہ قلقلہ پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے کچھ درجے ہیں۔ جب ان حروف پر تشدید ہو اور تشدید کے ساتھ ساتھ وقف بھی ہو تو سب سے قوی درجے کا قلقلہ ہوگا، سب سے واضح اور قوی درجے کا، بڑے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ تشدید ہو اور ساتھ وقف ہو۔ دوسرے درجے کا قلقلہ اس وقت ہوگا جب ان پر سکون ہو، جزم ہو اور ساتھ وقف بھی ہو، یہ دوسرے درجے کا قلقلہ ہے، پہلے کی نسبت کم درجے کا قلقلہ ہے۔ تیسرے درجے کا قلقلہ اس وقت ہوگا جب تشدید ہو اور ساتھ وقف نہ ہو۔ چوتھے درجے کا قلقلہ اس وقت ہوگا جب اس پر جزم ہو، سکون ہو اور ساتھ وقف نہ ہو، تو چوتھے درجے کا قلقلہ ہوگا، اور کم درجے کا قلقلہ۔ لیکن سب سے آخری، سب سے کم درجے کا قلقلہ اس وقت ہوگا جب ان پر نہ سکون ہو نہ تشدید ہو۔ وہ سکون وقف کی وجہ سے بھی نہ آئی ہو، نہ سکون لازم ہو، سکون اصلی بھی جسے کہتے ہیں، نہ سکون عارضی ہو، جزم اس پر نہ پہلے سے موجود ہو، نہ وقف کرنے کی وجہ سے آئی ہو، اور نہ ہی تشدید ہو، تو اس صورت میں اس پر قلقلہ تو ہوگا لیکن 5ویں درجے کا، یعنی اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، 2 پیشیں ہوں، کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت ہو، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس صورت میں بھی قلقلہ ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا قلقلہ، 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے اور ہر وقت پائی جاتی ہے ان حروف میں، یہ جدا نہیں ہوتی، صفت لازمہ ہے، صفت عارضہ نہیں ہے۔ ہاں، 5ویں درجے کا جو قلقلہ ہے یہ ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی ماہر کاری، کوئی اس فن میں تجربہ کار جو ہو، محنتی کاری ہو، وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن قلقلہ ہوگا، اس کا اس بات مانیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں
تشدید بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، وقف بھی نہیں ہے، لہٰذا پہلی 4 صورتیں جو ہیں یہاں نہیں پائی جائیں گی، بلکہ سب سے آخری صورت یعنی 5ویں درجے کا قلقلہ، چونکہ اس پر ضمہ ہے، پیش ہے، 5ویں درجے کا سب سے کم درجے کا قلقلہ یہاں موجود ہوگا۔ اگر تشدید ہوتی ساتھ وقف ہوتا تو ہم پہلے درجے کا قلقلہ مانتے، اگر سکون ہوتا ساتھ وقف ہوتا دوسرے درجے کا قلقلہ مانتے، صرف تشدید ہوتی تیسرے درجے کا قلقلہ مانتے، صرف سکون ہوتا اور ساتھ وقف نہ ہوتا تو چوتھے درجے کا قلقلہ مانتے۔ لیکن چونکہ ان 4 صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے بلکہ 5ویں ہے، پیش موجود ہے، تو اب سب سے کم درجے کا یعنی 5ویں درجے کا قلقلہ یہاں کیا جائے گا، لیکن بہت ہی معمولی ہوگا، سب سے کم درجے کا ہوگا۔ اس کے آگے یہ جو علامات ہیں، یہ آپ کو جو اوپر نظر آ رہی ہے علامت، اس کو زبر کہتے ہیں، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور منہ کھول کر ادا ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام فتحہ ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے فتحہ۔ جس حرف پر یہ زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو نظر آ رہی ہے زبر ہے، اس کا دوسرا نام فتحہ ہے، اور جو نیچے حرف موجود ہے یہ مفتوح کہلائے گا۔ اسی طرح حا بھی مفتوح ہے، آگے بھی اسی طرح را مفتوح ہے، لام اس پر زبر ہے تو یہ بھی مفتوح کہلائے گا، نون پر زبر ہے تو اس کو بھی مفتوح کہیں گے۔ دوسری جو علامت یہ دالنما علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں سکون، جزم بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ جس حرف پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو دالنما علامت ہے اس کو سکون کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ اب جس پر یہ ہے وہ کون سا حرف ہے؟ لام، تو یہ کہلائے گا ساکن۔ اب اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ال۔ اسی طرح اس میں کون سا ساکن ہے؟ میم، اس کو پیچھے ملائیں گے، ہم۔ آگے بھی اسی طرح یہ لام ساکن ہے، یا یہ ساکنہ ہے تو ان کو بھی پیچھے ملائیں گے۔ اس کے بعد یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو پیش کہتے ہیں۔ یہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے یہ ادا ہوتی ہے، یعنی اس کو جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹ جو ہے گول کیے جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ضمہ ہے، اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضموم، مضموم۔ تو اب اس کو ضمہ کہیں گے، اور یہ جو حرف نیچے ہے جس پر یہ ضمہ ہے اس حرف کو یعنی دال کو مضموم کہیں گے۔ زبر، پیش اور زیر، ان میں سے ہر ایک کو حرکت بھی کہتے ہیں۔ اکیلی زبر، اکیلی زیر، اکیلے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ جب تینوں میں سے ایک مراد ہو تو اس کو حرکت کہیں گے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جب تینوں مراد ہوں، زبر، زیر، پیش تینوں مراد ہوں تو اس وقت اس کو کیا کہیں گے؟ حرکات۔ حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے جلدی سے معروف پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کو دراز نہیں کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یہاں پر درازگی بھی نہیں ہوگی، جھٹکا بھی نہیں ہوگا، اور معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ الحمد، الحمد، دو نہیں پڑھیں گے، دو، الحمد، اور اس کو دراز بھی نہیں کریں گے، دو ایسے بھی نہیں کریں گے، اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، دو اس طرح جھٹکا بھی نہیں دیں گے، الحمد اس طرح کر کے معروف پڑھیں گے۔ تو یہ ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آگے ہجے کرنے کا طریقہ آپ سماعت فرمائیں کہ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حمزہ، زبر، لام، سکون۔ اب اتنے جو ہم نے ہجے کیے ہیں اس کا رواں کیا بنا؟ ال۔ اور یاد رکھیں کہ ان حروف کو کھول کر لکھنا ہے وضاحت کے ساتھ۔ حمزہ یہ جیسے لکھا ہوا ہے، لام کو بھی کھول کر لکھیں وضاحت کے ساتھ، اوپر مد ڈالیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ، زبر، لام، سکون، یہ کیا بن گیا؟ ال۔ آگے حا، زبر، میم، سکون۔ اب اتنے جو ہجے کی اس کا رواں کیا بنے گا؟ ہم۔ تو اتنا
جو ہے پیچھے والا رواں اور یہ رواں یہ آپ شامل کریں تو کیا بنے گا؟ الحم. آگے پڑھیں دال پیش دو. اب مکمل کیا بنا؟ الحمد. الحمد. تو یہ اس طرح جتنے ہجرے کرے اتنا رواں کرے اور جتنا رواں ہو جائے اس کو بھی پچھلے کے ساتھ ملا کر مکمل کرے. تو یہ طریقہ ہے. اور حروف کو کھول کر لکھنا ہے، وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے مد والے جو حروف ہیں ان کو دراز بھی کرنا ہے. تو حمزہ زبر لام سکون ال. حا زبر میم سکون ہم. اب اتنا کیا بنا؟ الحم. دال پیش دو الحمد. تو یہ آج کا ہمارا دوسرا سبق تھا. الحمد پر ہمارا جو ہے نا سبق مکمل ہو چکا. انشاءاللہ اس کے بعد آگے والے کلمات جو ہیں للہ ہی ہے، اور اس کے آگے والے کلمات ان پر جو ہے سبق جو ہیں وہ بنائیں گے. جزاک اللہ.